الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 پڑھیں گے۔ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اذ جب، پہلے بھی کئی دفعہ آ گیا، اذ کا مطلب ہوتا ہے جب، قال کہا، رب کا تمہارا رب، للملائکۃ فرشتوں سے، انی کہ میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی میں، الارض زمین، یہ کل بھی آ گیا، فی الارض جمیع میں آیا تھا، خلیفہ ایک نائب، قالو انہوں نے کہا، قالا ایک نے کہا، قالو جمع آتی ہے، انہوں نے کہا، کیا، تجعلو تو بنائے گا، فی میں، ہا اس میں، یہ فی اور ہا مل کے فی ہا بن گیا، من جو، من کا مطلب ہوتا ہے سے اور من کا مطلب ہوتا ہے جو، اس لیے کہتے ہیں زیر زبر پیش کی غلطی سے معنی بدل جاتے۔ من جو، یفسد فساد کرے گا، فیہا اس میں، و اور یسفک بہائے گا، الدماء خون، و اور نحن ہم جمع کے لیے آتا ہے، نسبح تیری تعریف کے ساتھ، نسبح بے عیب کہتے ہیں، بحمد کا تیری تعریف کے ساتھ، و اور نقدس پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا تیری، قالا اس نے کہا، یہ دوبارہ بھی آ گیا، انی بے شک میں، اعلم خوب جانتا ہوں، یہ اسے اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اسی کے وزن پر ہے، اعلم خوب جانتا ہوں، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے، یعلمون میں نے بتایا تھا غافل تھا وہ جانتے، تعلمون تم جانتے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جو زمین پر انسانیت کی جو آبادی کو پھیلانا، اس کو وسعت دینا اور اس کے نظام اور تصریف کا جو کام ہے، اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا جو ارادہ فرمایا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور انہوں نے بتایا کہ میں زمین پر جو ہوں وہ ایک اپنا خلیفہ جو ہے اس کو بناؤں گا۔ تو خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو حاکم اعلیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو نافذ العمل کرتا ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، جیسے احکامات اس کو ملتے ہیں ان کو اسی احکامات کے مطابق اور ان کی ضرورت کے مطابق ان کو نافذ العمل کرتا ہے، اس میں اپنی مرضی اس کی شامل کرنے کی جو ہے وہ جرات نہیں ہوتی، نہ وہ کر سکتا ہے۔ اور اس طریقے سے جو ہے جو بہترین جو خلیفہ جو دنیا میں آئے ہیں وہ تمام انبیاء اور رسول ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زمین میں لوگوں کی بھلائی کے لیے نافذ العمل کیا، اور سب سے آخر میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دنیا کا جو معاشرہ جس میں جہالت اور گمراہی اور ظلم اور جبر تشدد اور جس میں کہ
بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ایسا معاشرہ تھا تو کہ جس کے اندر جو بے پناہ ظلم اور جبر تھا، تو اس معاشرے کو اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ العمل کر کے ایک بہترین اصلاحی اور فلاحی اور پرسکون اور امن والی ریاست مدینہ بنا کے اس میں جو ہے اس سارے احکامات کو نافذ کیا۔ اور اب یہ آگے جو ہے وہ اس کے بعد امت کی ذمہ داری ہے کہ جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کیا اور اس معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنایا، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل پیرا ہو کر پوری دنیا میں اس کو جو ہے پھیلایا، اور معلوم دنیا کے 3 حصے پر صحابہ کرام نے اسلام کو نافذ کر دیا، اور انہوں نے اس سلسلے میں بے شمار جو ہیں وہ اپنی قربانیاں جو ہیں پیش کی ہیں، اور وہ آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات لے کر تمام دنیا میں پھیل گئے۔ تو خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور زمین پر لوگوں پر نافذ کرے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو فرشتوں کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ بھئی انسان جب دنیا میں جائے گا تو وہ فساد بھی کرے گا اور وہ خون بھی بہائے گا، اور تو انہوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کیا آپ اس کو ایک خلیفہ بنانا چاہتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر فساد برپا کرے گا اور سفاک بھی ہوگا۔ اور سفاک کے آج کل پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ جس میں کسی جگہ دنیا کے کوئی حصہ تھا، کوئی یورپ تھا کہاں پر، کہ وہاں پر انسانوں کو باقاعدہ انہوں نے جو ہے جس طرح گائے بکری کو ذبح کرتے ہیں اس طریقے سے وہ اس کو الٹا ٹانگتے تھے اور اس کے گلے میں چھری پھرتے، ایک نہیں 2 نہیں کئی، انہوں نے باری باری وہ ذبح کرتے تھے، اور کچھ جو انسان جو انہوں نے کاٹ کے اس کا گوشت وہاں پر لکھا تھا کہ بھئی ہیومن میٹ جو ہے نا اویلیبل ہے۔ تو اس حد تک جو انسانیت جو ہے وہ گر گئی ہے کہ انہوں نے جو ہے نا انسانوں تک کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے خلیفہ وہ بنانا چاہتے ہیں جو دنیا میں فساد بھی برپا کرے گا اور سفاک بھی ہوگا اور لوگوں کا خون بھی بہائے گا، تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو آپ کی جو ہے وہ آپ نصب آپ کی آپ بے باک ہے اور آپ کی تعریف کے ساتھ ہم آپ کی پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو جو فرشتے ہیں ان کے اندر جو ہے جو ملکوتی صفات ہیں کہ ان کو تو نہ بھوک لگتی ہے، نہ گرمی، نہ سردی، نہ نیند اور نہ بیداری، ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو اس کے علاوہ جو جنات ہیں وہ بہت زیادہ فساد کرتے ہیں، ان کے اندر شر کی جو ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں صفات عطا فرمائی ہیں، صفات ملکوتی بھی عطا فرمائی، اور دوسری اللہ تعالیٰ کو قرآن فرمایا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے دونوں چیزیں ان کو عطا کی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ملکوتی صفات اور دونوں کو ملا کر اس طریقے پر جو ہے وہ اپنے جو نبی کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے لیے جو ہے وہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک مہینہ، اس میں اللہ سے دعائیں کریں اور اپنے لیے جو ہے وہ بخشش کی طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔